بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي لمحمد قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں محمد سے اجالا کر دے سرور کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے نگاہ تو مسیح میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے اللہ جل جلالہ کریم حمد ثنا وہ نبی کریم وہ تاجدار کائنات اپنے موجودات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ کریم آج محفل کو قبول منظور فرما انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں مسجد ہادہ کے امام خطیب حضرت علامہ مولانا محمد شاہزیب المدنی اطاری دامت برکات العالیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں محترم جناب قاری محمد سیف اللہ چشتی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں راہیل بھائی بھی تشریف لائے تھے میرے پاس ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں حضرات علماء کرام بھی موجود ہیں اور عوام اہل سنت بھی اللہ تعالیٰ سب کو اس محفل پاک کی برکات نصیب فرمائے ختم نبوت کانفرنس کے عنوان سے محفل پاک سجائی گئی ہے جس میں ربیع الاول شریف کی آمد کے حوالے سے اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم کے حوالے سے اس محفل پاک کو سجایا گیا وقت کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی محفل سجائی جائیں تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے ہمیں یہ عنوان دے کر سنجیدہ
گفتگو کرنے والے علماء کو بلا کر لوگوں کو ختم نبوت سے معلومات دینا انتہائی لازمی ہے تاکہ ہماری نوجوان نسل اس سے روشناس ہو کہ مقام نبوت کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کن کن مقامات اور مناصب اور مراتب سے مستفید فرمایا۔ دیگر علماء کرام آئیں گے، ان کا خصوصی خطاب ہوگا۔ میں تو آپ کے محلے کا طالب علم، حکم ہوا تو حاضر ہوا، اور میرا عنوان جو ہے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اور آپ کی حیات مبارکہ کے چند گوشے عرض کروں گا مختصر وقت میں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور سیدی اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرات محتشم، اسلام اللہ رب العزت کی ذات کا آخری کامل اور مکمل پیغام ہے، انسانیت کے لیے آخری پیغام۔ اس کے بعد کسی اور دین کی ضرورت نہیں، انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے کافی کامل اور مکمل بھی ہے، اور دنیا کو اس کے متعلق آگاہ بھی کر دیا گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور بطور دین کے اسلام کو میں نے پسند کر دیا۔ کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، دنیا کو اس سے آگاہ بھی کر دیا۔ اب کسی دین کی ضرورت نہیں، اس سے ختم نبوت ثابت ہو۔ ختم نبوت پر یہ حدیث بیان دلیل ہے کہ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں، جب یہ کامل ہے، مکمل ہے، دنیا کو بتا دیا گیا۔ لیکن دوستو، جب یہ کامل اور مکمل ہے، یہ حقیقت ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ زندگی تغیر پذیر ہے۔ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گزرتے دن کے ساتھ زندگی میں تبدیلی آتی رہتی ہے، تغیرات آتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ذات نے دین اسلام کو ایسی صلاحیتوں سے بھی نوازا ہے کہ جو ان تمام تغیرات کا بھرپور طریقے سے مقابلہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کی اسی لیے تعلیمات کو مکمل کیا گیا ہے۔ اب آنے والے جو مسائل ہوں گے، انسانیت کو جس مسئلے کی ضرورت پڑے گی، جو چیلنج آئے گا، دین اسلام اس کا بھرپور طریقے سے آگے بڑھ کر مقابلہ کرے گا، اور یہ دین اسلام اس کے لیے کافی و شافی۔ جب یہ دین ایک کامل ہے اور عالمگیر دین ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات نے سنت کو بھی مکمل کیا اور عالمگیر بنایا۔ عالمگیر امت ہے، آخری امت ہے، آخری دین ہے، دین بھی عالمگیر ہے، امت بھی عالمگیر ہے۔ جہاں تک اللہ رب العزت کی ذات کی ربوبیت ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی نبوت اور رسالت۔ تو جتنے بھی تغیرات آئیں گے زندگی میں، زندگی تحرک کا نام ہے، حرکت ہے تو زندگی ہے، حرکت بند تو پھر زندگی بھی ختم۔ ہر دم رواں دواں جاویداں زندگی ہے، اسی کا نام زندگی ہے دوستو۔ تحرک رہے گا اسی کو زندگی کہا جاتا ہے۔ جب تحرک ہوگا تو تغیر بھی ہوگا، تبدیلی بھی آئے گی۔ جہاں جہاں تعلق ہوتا ہے، جس معاشرے میں، سوسائٹی میں، وہاں زندگی بھی ہوتی ہے۔ جہاں زندگی ہوگی وہاں تغیر بھی ہوگا، تبدیلی بھی ہوگی، نئے نئے مسائل بھی ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے دو اہم ترین اور غیبی امداد کیے ہیں، دو غیبی انتظامات کیے ہیں۔ اس دین کو مضبوط کرنے کے لیے
اس دین کو تاثر قیامت تک چلانے کے لیے اللہ رب کی ذات نے دو غیبی انتظامات کیے۔ ایک انتظام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مبعوث فرما کر کامل اور مکمل تعلیمات عطا کی ہیں، یہ پہلا غیبی انتظام تھا۔ ایسی تعلیمات جو زمانے کے تمام تر تغیرات کے لیے کافی و شافی۔ دوسرا انتظام جو غیبی ہے، اللہ رب کی ذات نے اس امت کو ایسے زندہ انسان، ایسے زندہ افراد بھی عطا کیے ہیں جو لوگوں کو حرکت عمل پر جناب مجبور کریں گے۔ جو انسانیت حرکت کرے گی اس کے لیے کافی و شافی ہوں گے ایسے زندہ افراد جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی تعلیمات پر لوگوں کو عمل پر ابھاریں گے۔ وہ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تابعین تبع تابعین کی صورت، محدثین، مفسرین، شارحین، اولیاء کاملین، صوفیاء دین، یہ دوسرا انتظام تھا۔ ایسے افراد و اشخاص ہوں گے جو ان تمام تر تغیرات اور تمام تر تبدیلیوں کا مقابلہ کریں گے، کیونکہ تغیر پذیر ہے نا۔ جب سے پھر اسلام اس کائنات میں آیا، ساتھ ہی کفر و شرک کی آندیاں بھی ساتھ تھی۔ اس کائنات میں سب سے پہلے انسان کو جب تخلیق کیا جا رہا تھا، ساتھ ہی اس روحانی طبیعت کے انسان کو جب تخلیق کیا جا رہا تھا، ساتھ ساتھ شیطانی طاقتیں بھی پنپ رہی تھیں۔ جہاں سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی ہے، وہاں شیطان بھی اپنے بھرپور طریقے سے جو ہے تحرک میں ہے، فرشتوں سے پوچھ رہا ہے بھئی یہ انسان بنایا جا رہا ہے، جب بن جائے گا اللہ عزت کی ذات کی تخلیق کا شاہکار ہوگا، دنیا میں بھیجا جائے گا اور اللہ عزت کی ذات پر حکم فرمائے گا یہ میری تخلیق کا شاہکار ہے، سارے فرشتے مل کر اب اس کو سجدہ کرو، کیا تم سجدہ کرو گے؟ اس بات پر راضی ہو؟ تمام فرشتوں نے کہا کیوں نہیں؟ اللہ رب کی ذات نے حکم ارشاد فرما دیا تو ہم سارے کے سارے اس کو حکم دیکھیں گے۔ پھر ہم انسان کو نہیں دیکھیں گے، اس خاکی انسان کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ اللہ رب کی ذات کے فرمان کو دیکھیں گے۔ تو شیطان نے اسی وقت کہہ دیا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر پہلے سے بارے میں ہی یہ بات ارشاد فرمائی کہ شیطان نے اسی وقت کہہ دیا تھا اگر مجھے حکم دیا گیا تو میں سجدہ نہیں کروں۔ جو جہاں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی ہے، شیطانی طاقت اسی وقت سے سر اٹھا رہی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات کی بعثت اور پھر ساتھ ہی ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ سارے لوگ پھر اسلام کی مخالفت پر کمر بستہ ہیں۔ اللہ رب کی ذات نے پھر اہتمام بھی اسی طرح کیا۔ حضور کی ذات کی ظاہری وجود مسعود کے ساتھ اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کرام نے اس دین کو بھرپور طریقے سے اس کی تمام تر برکات کے ساتھ اس دنیا میں قائم و دائم رکھا اور کسی چیز پر کمپرومائز نہیں کی، کسی طاقت کے سامنے جھکے نہیں، اور سلسلہ یہ چلتا رہا حتیٰ کہ پھر مجددین کا سلسلہ شروع ہوا۔ صحابہ کرام کے دور مبارکہ کے بعد مجددین کا سلسلہ، کیونکہ میں نے شروع میں عرض کر دیا ہے کہ اسلام کامل اور مکمل دین ہے، یہ حقیقت ہے۔ اپنے تمام تر ابدی عقائد اور حقائق کے باوجود زندگی میں جو تحرک ہے دوستو، ساتھ تغیر بھی ہے، تبدیلی بھی آئے گی، روزانہ کی بنیاد پر نئے مسائل بھی آئیں گے، ان کو حل کرنے کے لیے لوگ بھی موجود ہوں۔ وہ تعلیم جو نبی چھوڑ کر گیا ہے، وہ تعلیم اتنی ہو کہ ان پیش آمدہ مسائل کے لیے کافی ہو جائے۔ اسی لیے پھر مجددین کے سلسلہ اللہ کی ذات نے جاری فرمایا اور ابھی تک جاری و ساری ہے، اور تعصب قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا۔ انہی مجددین میں سے ایک مجدد، 14ویں صدی کے مجدد، امام اہل سنت، مجدد دین ملت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات۔ یاد رکھیے گا دوستو، جب اردو میں لفظ آن حضرت بولا جاتا ہے
تو یہ لقب حضور ختم مرتبت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا ہے. جب آن حضرت بولا جائے اور جب اعلی حضرت بولا جائے تو یہ حضور علیہ السلام کی ذات کے غلام امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کا لقب ہے. اللہ بزرگ کی ذات اس بندے کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا. بے شمار علوم جس سمت جائیں گے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے علوم کا شہرہ ہو. آپ کی شخصیت کے کارنامے میں نظر آئیں گے. عرب ہو یا عجم. امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کو اللہ بزرگ کی ذات نے ایک ایسا ہیرا بنایا ہے جسے جس سمت سے دیکھیں گے وہیں سے روشنی آپ کو ملے گی. جس سمت سے آپ کی ذات کو دیکھا جائے گا آپ کی ذات کے اندر جو فیضان نبوت کی روشنی ہے وہ روشنی کی چمک دمک اسی طرف سے آپ کی آنکھوں کو خیرہ کر دے گی. جس طرف سے بھی دیکھیں گے ہما جو ہے شخصیت آسان لفظوں میں ہما جو ہے شخصیت. جس سمت سے دیکھیں گے علم تقوی طہارت تصوف سلوک جس سمت سے دیکھیں گے وہیں سے کامل و مکمل شخصیت نظر آئے گی. اور جس سمت سے دیکھیں گے وہی سمت آپ کو اپنی طرف بلائے گی. کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا ایجاز. نظیری نے کہا کہ میرا معبود ایسا ہے اسے جس طرف سے دیکھا جائے اس کی وہی جگہ اس کا وہی وصف وہ ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے. اس کی ذات ایسی ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اللہ رضا کی ذات نے اس کے نقش و نگار کو ایسا بنایا ہے اس کا ہر عضو ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے کہ آؤ مجھے دیکھو کہ جائیں جا اس جگہ کو دیکھو اس کو نہیں اس کو دیکھو اس کو نہیں اس کو دیکھو. ایسی شخصیت دامان دل تنگ حسن و عمل تو بسیار. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دیکھنے کا جو انداز ہے وہ اس کا دامن تنگ ہے اور تیری ذات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حسن آپ کو جمال وہ تو بے حد و بے حساب. ایسی ذات اللہ بزرگ کی ذات نے اعلی حضرت علی رحمہ کو بنایا. آپ کی ذات ہما جہاں شخصیت مفسر محدث فقیہ عالم ولی صحافی کون سے القابات زمانے میں جتنے القابات لگائے جاتے ہیں دوستو سارے کے سارے القابات اعلی حضرت علیہ رحمہ کی ذات پر بالکل فٹ آتے ہیں. جتنے بھی القابات دنیا میں خوبصورت القابات کی شخصیت کو دیے جا سکتے ہیں اعلی حضرت علیہ رحمہ کی ذات تمام تر وہ جمع ہو سکتے ہیں. اور آپ کی ذات لیکن ہما جو ہے علوم کا کون سا شعبہ ہے جس کی طرف آپ کا قلم نہیں اٹھا. تفسیر ہو حدیث ہو اصول حدیث ہو فقہ ہو یا دنیاوی تعلیم سائنس کے علوم ہو اقتصادیات ہو ارضیات کا علم ہو طب کا علم ہو اور دیگر جتنے بھی علوم ہو سیاست کا علم ہو جغرافیہ ہو علم جفر ہو حیات کا علم ہو ریاضی کا علم ہو جس سم سے دیکھیں گے وہیں اعلی حضرت علیہ رحمہ کے علوم کا ایک جناب دریا بہتا ہوا نظر آئے گا. ایسی شخصیت اللہ بزرگ کی ذات نے آپ کو بنایا. ہم آج جس سم سے دیکھیں گے وہی جگہ وہی سمت وہی شعبہ آپ کو اپنی طرف بلائے گا. بھائی اس طرف آؤ اس طرف آؤ اس کو دیکھو اس کو دیکھو. آپ جس سمت سے جائیں گے وہیں کھو جائیں گے. یہ مبالغہ نہیں ہے دوستو. جن لوگوں نے اعلی حضرت علیہ رحمہ کی ذات کو پڑھا ہے جنہیں جانا ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. جب وہ اپنے جو پیغانے
اپنے ہیں تب بھی اپنے تو مانتے ہی، لیکن جب بگانے بغض و اناد کی آئینہ کو اتار کر جب اعلی حضرت علی الرحمہ کی ذات کو دیکھتے ہیں، آپ کے علوم اور فنون کا بہتر جو دریات ملاحظہ کرتے ہیں، وہ بھی اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں کہ ان جیسا نہیں آیا۔ ایک شخص نے اس برے صغیر پاک و ہند کا بہت بڑا عالم ہے، دوسرے مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اس نے برے صغیر پاک و ہند میں آنے والے فقہاء کرام کی ایک لسٹ تیار کی ہے، اتنے بڑے بڑے فقہاء، اور اس لسٹ میں سب سے جو پہلا نمبر ہے وہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات۔ اسی کے مسلک والے لوگوں نے پوچھا بھائی یہ کیا اپنا کوئی نہیں، اپنوں کو لاؤ بھائی، یہ تو بیگانہ ہے۔ اس نے کہا اپنا ہے یا بیگانہ ہے، اگر کوئی اس کے مقابل ہے، اس سے زیادہ ہے تو اسے لے آؤ، اسے لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پر رکھوں گا۔ مجھے برے صغیر پاک و ہند میں اس سے بڑا کوئی فقیہ نہیں ملتا، اس لیے اس لسٹ میں سب سے اوپر اسی کا نام سجایا ہے۔ اس لسٹ کے ماتھے کا جو جھومر ہے وہ امام اہل سنت ہے۔ دوستو یہ شخصیت تو وہ شخصیت ہے، ابھی تو ولادت کے بعد علم کا جناب آغاز ہے، دنیا جناب حیران و پریشان ہے۔ آغاز کیا علم کا، بسم اللہ کی جا رہی ہے، استاد محترم آگئے مولانا عبدالقادر صاحب قاعدہ جناب سامنے ہے، پڑھیے بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم باتا ساجی ماں، یہاں تک پڑھا دیا، صفحہ پلٹا گیا، استاد صاحب نے کہا بیٹا پڑھو الف الف، پھر فرمایا پڑھو لام الف، عرض کی حضور یہ کیسا سبق ہے، الف بھی پیچھے پڑھ کے آئے، لام بھی پیچھے پڑھ گیا، دوبارہ یہ الف لام الف کہاں سے آ گیا؟ فرمایا بیٹا وہ مفردات تھے، مفردات کی تختی تھی تاکہ بچے کو ایک لفظ کی سمجھ آ جائے، اب مرکبات کا سلسلہ، اب لفظوں کو جوڑیں گے، لفظوں کو جوڑ کے پڑھنا سکھایا جائے۔ اگلا سوال پھر مشکل تھا، استاد محترم چلو ملانا ہی ہے، تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ الف کے بعد تو بات ہے، الف کے ساتھ با کو ملائیے، یہ لام کو آپ نے اٹھایا اور لام الف بنا دیا، یہ کیسا؟ جب ملانا ہے تو پھر قریب قریب کو ملائیے نا، الف با تا سا جیم ہا خا، یہاں تک یہ سارے لفظوں کا ایک سلسلہ ہے، ایک تسبیح کی طرح پڑھے ہوئے دانوں کا جناب یہ پورا سلسلہ ہے، بجائے اس کے الف با کو ملائیں آپ نے لام الف کو کیسے ملا دیا؟ ساتھ صاحب کا علم یہاں جواب دے دیا، پھر بڑوں کو بلایا گیا کہ حضرت آپ ہی اب اس کو پڑھائیے، جس کی ابتدا کا یہ عالم ہے اس کی انتہا کا عالم کیا ہوگا؟ جس کی ابتدا یہ ہے اور دنیا جو ہے اس بات کو سمجھ گئی ہے، بڑے بڑے بزرگان دین اس بچے کی پیشانی میں علم و معرفت کا چمکتا ہوا نور ملاحظہ کر رہے ہیں، اور سلسلہ چل پڑا، اور رئیس المتکلمین والمحققین حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے والد ماجد ہیں، انہوں نے پھر تعلیم کا سلسلہ جو مروجہ علوم ہیں درس نظامی کے عالم گور، آپ کو جب اس طرف جناب علم کی طرف سفر کرایا گیا تو آپ نے 13 سال کی عمر مبارک میں تمام مروجہ علوم کو حاصل کر لیا۔ یہاں پھر دنیا پریشان ہے کہ ہمارے معاشرے میں رہنے والے بچے 12-13 سال کی عمر میں علم کی وادی میں قدم رکھتے ہیں، یہ کیسا شخص ہے جس نے 13 سال کی عمر میں تمام مروجہ علوم کو حاصل کر لیا ہے، اور پہلا فتویٰ بھی دے دیا ہے، اور فتویٰ بھی ایسا دیا کہ والد صاحب دیکھتے ہی جن کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، اور اسی وقت اپنی مسند کو چھوڑ کر اپنے بچے کو اس مسند افتاء پر بٹھا دیتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ ظاہری علوم سے جب برتن بھر گیا ہے، پھر روحانی دنیا کی طرف قدم رکھا، اور مرشد کی بارگاہ جب مرشد کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہاں جناب مرشد کو حیران کر چھوڑا ہے، علم کا پہلا قدم رکھا ہے تو استاد کو حیران کر دیا، اور علم کی وادی میں جب قلم پکڑا ہے تو والد ماجد کو جو استاد بھی ہیں اور اتنے بڑے عالم دین بھی انہیں حیران کر دیا، اور جب مرشد کی بارگاہ میں جاتے ہیں پہلی نگاہ میں مرشد کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتے ہیں، وہاں انہیں حیران کر دیتے،
اور جاتے ہی بیت ہوتے ہیں جب مرشد کریم نے تمام سلاسل میں آپ کو اجازت عطا کر دی ہے، وہاں مرشد کو حیران کر ڈالا ہے، اور جو آپ کے مرشد کریم کے خلفاء ہیں وہ پریشان ہیں، عرض کرتے ہیں حضور ہم تو کب سے تسبیح جناب پھیر رہے ہیں، مجاہدات اور ریاضات کی دنیا میں ہم گم ہیں، اور ابھی تک ہمیں خلافت عطا ہی نہیں کی گئی، ابھی اور وظائف، ابھی اور مجاہدات اور ریاضات کی وادی سے گزرنا پڑے گا، اس کے بعد خلافت ملے گی۔ یہ آیا نوجوان ہے، ابھی عمر میں اتنی بڑی نہیں ہے، اور آپ نے سب کچھ ایک ہی لمحے میں عطا کر دیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ فرمایا تمہارا برتن ابھی خالی ہے، اور احمد رضا جب آیا ہے اپنا برتن بھر کر آیا ہے، اس کے برتن کو اور بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مجاہدات اور ریاضات کی وادیوں سے گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ہے امام احمد رضا، جہاں گیا ہے یہ ایسا ہیرا ہے، اس کی روشنی کو جس نے بھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا ہے وہ یہاں ہیرا ہو گئی، یہ وہ شخص۔ اور پھر جب یہ مسند پر بیٹھتا ہے تو دوستو علم و معرفت کے دریا بہ پڑے، پوری دنیا سے بیک وقت کئی 100 فتاوی جات جو ہیں بیک وقت آ رہے ہیں، اور آپ جناب تمام کے جوابات دے رہے ہیں۔ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ اس ذات کو کہا جاتا ہے، علم و معرفت کا معاملہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہمارے اور دوسرے مسلک کی مسلمہ شخصیت ہیں، ان کے خلیفہ نے سوال کر دیا کہ حضور ایک شخص نے درود تاج پر اعتراض کر دیا ہے کہ درود تاج پڑھنا، دلائل خیرات شریف پڑھنا یہ شرک ہے۔ فتح رضویہ شریف میں یہ فتویٰ موجود، یہ شرک ہے، اس کے اندر شرکیہ کلمات ہیں، دافع البلا والوبا والقحط والمرض والعلم، حضور کی ذات دافع البلا ہے، بلاؤں کو دور کرتے ہیں حضور، وباؤں کو دور کرتے ہیں، مرض کو دور کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ رضا کی ذات کی شان ہے، وہی بلاؤں کو وباؤں کو ختم کرتا ہے، اور تم لوگ جو حضور علیہ السلام کی ذات کو یہ بلاؤں کو دفع کرنے والی ذات بنا رہے ہیں، امراض کو دفع کرنے والی ذات بنا رہے ہیں، یہ تم نے شرک کر دیا ہے۔ حضور اس کا جواب چاہیے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، دوست وہ آج کل کی مفتی کی طرح نہیں تھی، بناوٹی مفتی کی بات کر رہا ہوں، اپنی ذات کا مفتی ہے، حقیقی مفتی کی بات اپنی جگہ۔ وہ اعلیٰ حضرت اس طرح نہیں فرماتے تھے بھائی ٹھیک ہے کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے، نہیں جناب، اس پر فتویٰ ہے، نہیں جناب۔ اعلیٰ حضرت علی رحمت کی ذات وہ ذات ہے کہ جب فتویٰ پوچھا گیا تو 2 لائنیں تھی، اور جب جواب دیا گیا تو 200 صفحات پر مشتمل جواب اس طرح تھا۔ اور آپ نے کیا کیا؟ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی ذات نے پھر جواب دیا اور 60 آیات بینات سے اس بات کو ثابت کیا، 60 آیات بینات سے ثابت کیا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات کو دافع الوبا، دافع البلا والوبا والقحط والمرض والعلم کہا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن کی طرف جب نگاہ اٹھائی تو 60 آیات بینات کی لائن لگا دی، جب احادیث مبارکہ کے ذخیرے کی طرف نظر اٹھائی 200 احادیث مبارکہ اس فتوے پر جناب اس فتوے کے ثبوت کے طور پر جاری فرما دی۔ کوئی ہے ایسا محدث، کوئی ہے ایسا مفسر جس نے قرآن کو اور حدیث کو اس طرح سمجھا ہو؟ ایک فتویٰ دوستو، ایک فتویٰ، اور سب سے پہلی آیت مبارکہ کیا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ محبوب جب تک آپ اس کائنات میں موجود ہیں اللہ رب العزت کی ذات اس کائنات میں عذاب نازل نہیں کرے گا، اس کائنات والوں کو نہیں عذاب دے گا۔ اور فرمایا لوگوں یاد رکھنا تم کس کی بات کرتے ہو؟ تم حضور کی ذات کے غلام کی بات کرتے ہو۔ حضور اس کی وبا کو، اس کے مرض کو، اس کے علم کو، اس کی تکلیفوں کو دور کرتے ہیں۔ یاد رکھنا اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے محبوب کو ایسا دافع البلا بنایا ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جب تک آپ اس کائنات میں رہیں گے ہم ابو جہل پر بھی عذاب نازل نہیں کریں گے۔ میرے محبوب تو ابو جہل سے بھی عذاب کو دور کرنے والی ذات ہے، میرا محبوب تو ابو لہب کو بھی عذاب سے محفوظ کر دیتے ہیں، عتبہ اور شیبہ جیسے دشمنوں کو بھی میرے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے دامن میں پناہ ملتی ہے۔
تم غلام کی صرف بات نہ کرنا، اور یہ صرف یہ نہ کہنا حضور جو ہے دافع البلا نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ قرآن جو ہے اس بات پر ثبوت ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے محبوب کو دافع البلا بھی بنایا ہے، والوبا بھی بنایا ہے، والقحط والمرض والعلم بھی بنایا ہے۔ اور پھر اگلی آیت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ جب آیت مبارکہ کی طرف آئے تو 60 آیات بینات کو جناب ایسے اس فتوے کو مزین کر دیا۔ جب احادیث کے ذخیرہ کی طرف گئے 200 احادیث مبارکہ اس پر جناب اس فتوے کے ثبوت کے طور پر پیش کر دی۔ دوستو کوئی ہے ایسا محدث، ایسا مفسر، قرآن کو ایسا سمجھنے والا؟ یہ صرف امام احمد رضا کا امتیاز۔ پھر کہہ دیا جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی ذات نے 35 آیات بینات، 35 احادیث مبارکہ سے اور کثیر سینکڑوں تعداد میں علماء کرام کے اقوال سے ثابت کیا ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو مدد کے لیے طلب کرنا، حضور کی ذات کی مدد کے لیے بھلانا، یہ قرآن و حدیث سے بالکل موافق ہے، قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے۔ پھر نداء یا رسول اللہ پر فتویٰ، حضور کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہے، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، میرا مزاج بھی نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے علوم کو دیکھیے، علوم کا بہتا ہوا دریا، اس کو دیکھیے۔ جب کہا گیا کہ حضور نداء یا رسول اللہ جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگاتے ہیں، لوگوں نے فتویٰ لگا دیا یہ شرک ہے۔ آپ نے 65 احادیث مبارکہ سے ثابت کیا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا جائز ہے۔ یہ علم ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح برمجہ شریف میں جو احادیث مبارکہ آئی ہیں دوستو ان کی تخریج کی گئی، انہیں نکالا گیا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن و حدیث سے جو مسائل کا استنباط کیا ہے اس کی تعداد کتنی ہے؟ 10 جلدیں، موٹی موٹی 10 جلدیں احادیث مبارکہ کے ذخیرے کے طور پر آج بھی موجود ہیں۔ اور آپ کے تفسیری نکات پر جب ان کو دیکھا گیا ہے قرآن کریم کی آیات بینات پر آپ نے جو مختصر تفسیر کی ہے اس کی 3 جلدیں موجود ہیں۔ کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسا محدث، کوئی ایسا مفسر اس برے صغیر پاگوین میں آیا ہے؟ نہیں آیا۔ تبھی تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی بول پڑے ہیں یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ثانی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد اگر اس کے نام میں کسی فقیہ کی دیکھا ہے تو امام احمد رضا ہے۔ سب بول پڑے۔ جب آپ کی فقاہت کو دیکھا جاتا ہے دوستو، آپ کی فقاہت کو دیکھا جاتا ہے تو ایک اور جناب وہاں دنیا بسی ہوئی ہے۔ تیمم کرتے ہیں نا ہم دوستو، تیمم اگر وضو کے متعلق علماء فتویٰ دیتے ہیں کوئی بیماری ہے اگر وضو کریں گے پانی استعمال کریں گے تو مرض بڑھ جائے گا، یہ جان چلی جائے گی۔ ماہر ترین ڈاکٹر، حاضر ڈاکٹر، متقی پرہیزگار ڈاکٹر، حکیم بھی کہتے ہیں بھائی وضو نہیں کرنا، اب نماز پڑھنی ہے تو تیمم کریں مٹی سے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فقاہت میں مقام دیکھیے دوستو کہ تیمم جن چیزوں سے جائز ہے اور جن چیزوں سے جائز نہیں ہے آپ نے ان چیزوں کی تعداد بتائی۔ 300 سے زیادہ چیزیں ایسی ہیں دوستو جن سے تیمم جائز ہے اور ناجائز ہے۔ جن چیزوں سے تیمم جائز ہے تقریباً 181 چیزیں ہیں جن سے تیمم جائز ہے۔ اب ان چیزوں کو استعمال کر کے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور ان چیزوں جائز اور ناجائز کا جب فتویٰ دیا گیا تقریباً ان چیزوں میں تقریباً 200 چیزیں ایسی ہیں جو 13 صدیاں پہلے فقہاء کرام نے ایجاد نہیں بتائی تھی۔ ان 300 میں سے 250 چیزیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ رب کی ذات کے عطا کردہ علم سے ثابت کی ہیں۔ فقہاء میں دیکھیے تو ایک دریا بہتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ تمام ترجیح اور آپ نے پھر دنیا کو بتایا بھی یہ وہ چیزیں ہیں
جو میری کتابوں میں ملیں گی اس کے علاوہ نہیں ملیں گے، اور ہزاروں مسائل میں میرے مسائل کام آئیں گے. یہ فقات میں مقام ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اس کے رسول وہ تو دنیا جانتی ہے. دنیا نے صرف اپنوں نے بھی صرف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کو اس کے رسول کے حوالے سے جانا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایسا عاشق برے صغیر پاک و ہند میں نہیں آیا. اعلیٰ حضرت علی الرحمٰن نے دنیا کو اس کے رسول سے بھی روشناس کرایا ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات کی بارگاہ کے طرف بلایا ہے لوگوں کو. دنیا کے تمام لوگوں سے یہ مجدد کا کام یہی ہوتا ہے دوستو. مجدد صرف ایک ذات کی بارگاہ میں جھکنا سکھاتا ہے اور یہ سمجھاتا ہے لوگوں اگر تمہاری پیشانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں جھکی تو تمہیں در در پر جھکنا پڑے گا. کبھی سورج کی روشنی کے سامنے جھکنا پڑے گا، کبھی چاند کی چاندنی کے سامنے جھکنا پڑے گا، کبھی طاقتور سمندر کی لہروں کے سامنے جھکنا پڑے گا، اور کبھی بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیوں کے سامنے تمہیں جھکنا پڑے گا. مجدد کا کام یہی ہے، وہ صرف ایک بارگاہ کا راستہ دکھاتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی بارگاہ کا راستہ دکھایا، اسی بارگاہ کی طرف بلایا. فقاہت ہو، علم و حکمت ہو، اس کی رسالت ہو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر طرف سے ہماری شخصیت نظر آتی ہے. آپ کے عشق اور اس کی طرف لوگوں کو بلانے کا معاملہ دوستو، آپ کی جب شاعری کی بات کی جاتی ہے تو اس کے رسول سے مزین ہے. ایک ایک شعر قرآن و حدیث کے مطابق ہے. جب بھی آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شاعری کو اٹھا کر پڑھیں گے آپ کو ایک لفظ بھی قرآن و حدیث سے باہر نہیں ملے گا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مکتوبات شریف میں حدیث قدسی کو نقل فرمایا، لولا کلمہ خلقت الافلاک. محبوب آپ نہ ہوتے تو ہم اس کائنات کو، اس بلند و بالا آسمان کو پیدا نہ کرتے. محبوب آپ نہ ہوتے ہم اس کائنات کو زمین کو پیدا نہ کرتے. اس کائنات میں کوئی چیز نہ ہوتی، حتیٰ کہ اگر محبوب آپ کو ہم تخلیق نہ فرماتے تو اپنا رب ہونے کی ظاہر نہ کرتے. یہ مجدد صاحب نے مکتوبات شریف میں احادیث مبارکہ جو حدیث قدسی ہے اس کو بیان فرمایا، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ شاعری کو دیکھ کے بالکل قرآن و حدیث کے مطابق ہے. آپ نے اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. جہاں فرمایا مجدد صاحب نے رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر بابو آپ نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی. یہاں یہی فرمایا حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ. ایک مرتبہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات حضرت جبریل امین علیہ السلام کی ذات سے پوچھا ہے، جبریل تم نے اس کائنات کو دیکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات کے جلال کو بھی دیکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے کمال کو بھی دیکھا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو کہ خلیل ہونے کو بھی دیکھا ہے، انبیاء کے کمالات اور معجزات کو بھی دیکھا ہے. تمام کو ایک طرف رکھ کے یہ بتاؤ ہمیں کیسا پایا ہے. جہاں انبیاء کے کمالات اور معجزات کو دیکھا ہے، ہماری ذات کو کیسا پایا ہے. جبریل امین علیہ السلام کی ذات نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات نے موسیٰ علیہ السلام کی ذات کو کمالات بھی عطا کی ہے، کمال بھی ہے. یوسف علیہ السلام کی ذات کے بعد حسن و جمال بھی ہے، انبیاء کے بعد جلال بھی ہے، سب کچھ ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی نبوت ایک طرف، بلکہ تمام نبیوں کی نبوت کا جب مجموعہ دیکھا جاتا ہے تو ایک محمد بنتا ہے. حضور آپ جیسا کوئی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی بالکل اسی طرز کو اختیار کیا ہے. آپ نے جبریل امین علیہ السلام کی ذات اس قول کو، اس بات کو اپنے شعر کے اندر پرویا ہے اور فرمایا ہے، یہی بولے شدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا. یہ ہے دوستو قرآن و حدیث کے بالکل عین مطابق. یاد رکھیے گا آپ فارسی اور اردو کی شاعری پڑھیں، اس کو کھنگالیں. کوثر نیازی نے یہ بات کی ہے اور وہ بات آج تک موجود ہے، وہ تحریر موجود ہے. اس نے کہا میں شاعر بھی ہوں، شاعری کی بھی ہے اور اردو اور فارسی کی شاعری کو کھنگالا بھی ہے، لیکن جب میں
دوسرے شعراء کی شاعری کو دیکھتا ہوں اور پھر اس امام کی شاعری کا صرف ایک کلام مصطفیٰ جان رحمت اللہ علیہ السلام کو جب دیکھتا ہوں، اردو اور فارسی کے تمام جناب مجموعہ ایک طرف رکھ کے مجھے یہ کلام تمام شاعری پر بھاری نظر آتا ہے۔ اور آپ نے اپنے اس کلام کے اندر ایسے ایسے موتی پرو دیے دوستو، دنیا حیران اور پریشان ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس کلام کو ایسا تمام عطا کیا ہے، ایسی ہمیشہ عطا کی ہے اور عالمگیر شہرت عطا کی ہے۔ کائنات کے کسی خطے میں چلے جائیں، آپ کو جمعہ کی نماز کے بعد مسجد میں مصطفیٰ جان رحمت اللہ علیہ السلام کی صدائیں ضرور بلند ہوتی نظر آئیں۔ اور آپ نے ایسی شاعری نہیں کی اس کے اندر جہاں حضور کی ذات کے تمام جناب اوصاف کو بیان کیا ہے، حضور کی ایک ایک عضو مبارک کی جناب آپ نے اپنے کلام کے اندر تصویر کی ہے۔ اور جناب اختتام کہاں کیا ہے؟ میں بھی اختتام کی طرف آپ نے جب اختتام کیا نا دوستو اپنے کلام کا، وہاں انفرادی طور پر اپنی ذات کو پیش نہیں کیا، یہ نہیں کہ حضور بس میں ہوں اور میرا یہ کلام ہے، نہیں، پوری امت کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت کو لاکھوں سلام، اپنے سلام کا یہاں اختتام کی۔ اور پھر آخر میں میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں اللہ رب العزت کی بارگاہ ناز میں ایک نیاز مندی کو پیش کیا ہے اور کہا ہے یا رسول اللہ میری آرزو یہ ہے جب میدان معاشر لگا ہوا ہو اور پوری کائنات کے لوگ موجود ہوں اور پھر جب یہ کائنات کے سارے لوگ موجود ہوں تو احمد رضا بھی وہاں موجود ہو اور پھر سلام ہو اور ایک محفل اور جناب کا رنگ سج جائے اور پھر جب ہر طرف سے درود و سلام کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قدسی یہ ملائکہ میرے پاس میں آئے مجھے کھڑا ہوا دیکھیں اور کہیں اے احمد رضا جس طرح دنیا میں حضور کی مدح و ثنا کرتا تھا اور تیرے سلام کو اللہ رب العزت کی ذات نے جو شہرت اور دوام عطا کیا تھا آج وہ سلام تو سناؤ گا۔ آپ نے کہا میدان معاشر کائنات کے سارے لوگ ہوں اور میں وہاں موجود ہوں اور ملائکہ مجھ سے کہیں اے احمد رضا وہ سلام سناؤ، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا اے رضا ذرا وہ سلام سناؤ، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ساری کائنات کے لوگ سلام پڑھ رہے ہیں، تم خاموش ہو، آج محبوب کی ذات سامنے ہے، اپنی نیاز مندیوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ والا حضرت علیہ رحمت کی شاعری کو بھی دیکھیں دوستو، حضور علیہ السلام کی مدح و ثنا میں ایک ایک آپ کی شاعری کا ایک ایک لفظ جو ہے قرآن و حدیث کے ساتھ ایسے گنڈا ہوا ہے اور آپ نے کوئی نیا مسئلہ کی ایجاد نہیں کیا، یہ بات بھی یاد رکھیے گا دوستو۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے امام اہل سنت نے اعلی حضرت نے امام احمد رضا نے ایک نیا مسلک جناب یہاں گھڑا ہے، برے صغیر پاک و ہند نے ایک نیا مسلک کو متعارف کرایا ہے، اعلی حضرت کا کوئی مسلک نہیں، اعلی حضرت کا ایک مسلک ہے دوستو، وہ مسلک جو ہے عشق رسول ہے، حضور کی ذات کا عشق ہے، جو اس مسلک میں ہے امام احمد رضا کے ساتھ ہے۔ اس لیے آخری بات میں یاد کرتا چلوں دوستو، ہم یہ محفل جب سجاتے ہیں بہترین صورت ہے ہمارا جو اظہار محبت ہے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اس کی حسین اور خوبصورت صورت ہے ہم ان کی خدمات جلیلہ کو یاد کریں، ان کی باتیں کریں، ان کی یاد منائیں، لیکن سب سے بہترین صورت کیا ہے دوستو، وہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے خود بیان کیا، وہ علم کو فروغ دینا ہے، مدارس کو بنانا ہے، اچھے خطبات تیار کرنا ہے، اچھے اور ذہین ترین طلباء کو جناب وظائف دے کر انہیں علم دین کی طرف لگانا ہے، حسین و جمیل جناب مدارس کی بڑی بڑی خوبصورت عمارتیں بنائیں۔ یہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا نکات 10 نکات آپ نے بیان فرمایا اہل سنت و جماعت کی طرف کہ ان چیزوں پر عمل کرو، جہاں اعلیٰ حضرت کی فاتحہ دلوائیں وہ بھی ٹھیک، اعلیٰ حضرت کی یاد بنائیں، محافل سجائیں، نعت خوانی کریں، ان کے جناب کلام پڑھے جائیں، عشق و محبت کے نعرے لگائیں، علم و حکمت کا سمندر انہیں کہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ ہم ان کے جناب علوم معارف کا جو بہتا ہوا دریا ہے اس سے موتی چن کے اس کائنات کو دیں، اس کائنات کو سیراب کریں۔ یہ کائنات پیاسی ہے، ہمارا مسلک پیاسا ہے، علم کے حوالے سے ہم پیچھے چلے گئے ہیں اور عملی زندگی سے بھی پیچھے جا رہے ہیں، جب علم نہیں ہوگا تو جناب عمل سے بھی دور ہو جائیں، اس لیے لازمی ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے علم کو پکڑیں
ان کا جو علم، ان کا سب سے بہترین تعارف جو ہے علم ہے، قلم ان کا تعارف ہے، کتابیں ان کی تصانیف سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ انہیں جناب چھپوا کر مکتبوں سے خرید کر ان طلباء کے ہاتھ میں دیں، علماء کے ہاتھ میں دیں، تاکہ علم کی جو جناب ہمارے اندر یہ کمی آ گئی ہے اس کو پر کیا جائے، خوبصورت مدارس بنائیں، بہترین معلمین کا جناب وہاں انتخاب کیا جائے اور اچھے اچھے وظائف دے کر انہیں بٹھایا جائے، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو ہمارے مسلک کے متعلق اور ہمارے دین کے متعلق اچھی طرح جانکاری۔ اللہ تعالیٰ اپنے فعل پاک کو قبول منظور فرمائے۔ انتظامیہ کا دار دیگر بھی میں ممنون و مسرور ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے فعل پاک میں شرکت کرنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول منظور فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔